اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ آج ہم سورہ علق کی تفسیر کے بارے میں جانیں گے، جس میں ایک رکوع 19 آیات ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھوٹک سے بنایا، اور پڑھو اور تمہارے رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے، اس پر نہ آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے۔ بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے، بھلا دیکھو تو وہ اگر ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا، بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا۔ کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال کھینچیں گے۔ پیشانی یعنی جھوٹی خطا کار کی۔ اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ یہ سورہ علق کا ترجمہ ہے، جس کی تفسیر کو میں نے مختصراً بیان کیا ہے، کیونکہ اگر اس سورت کی تفسیر تفصیلاً بیان کی جائے گی تو قلم کی سیاہی میری کم پڑ جائے گی، مگر تفسیر ختم نہ ہوگی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ آپ نے جو بھی خواب دیکھے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتے۔ آپ خلوت پسند ہو گئے اور غار حرا میں جانے لگے اور کئی راتیں گزارتے اور عبادت کیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرتی تھیں۔ اور وہ وقت قریب آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں پکڑ کر دبایا اور کہا کہ پڑھیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جب تیسری بار دبایا اور چھوڑا تو کہا پڑھیے۔ اس کے معنی کچھ یوں ہیں کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمام کائنات کو بنایا، جس میں تمام مخلوقات شامل ہیں، اور اس صورت میں بسم اللہ پڑھنا سنت ورنہ مستحب ہے، اور دوبارہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ تبلیغ اور امت کی تعلیم کے لیے پڑھیے، اور آپ کا رب سب کریموں سے زیادہ کرم والا ہے اور اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے اور انسانوں کی نافرمانیوں پر حلم فرماتا ہے، اور اپنی نعمتوں کا انکار کرنے والے یعنی کہ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا ادا نہیں کرتے، انہیں عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، اور آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے۔ اس آیت میں ابو جہل کی سرکشی کی طرف اشارہ ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ کچھ مال آ گیا تو اس نے لباس، سواری اور کھانے پینے میں تکلفات شروع کر دیے، اور اس کا غرور تکبر اور بڑھ گیا۔ تو اللہ نے اس آیت میں انسان کے سرکشی کی طرف اشارہ کیا ہے، تو انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹنا ہے، اور تکبر اور غرور کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوقات سے بے نیاز ہو، بلکہ تمام مخلوق اپنی ہر حرکت اور سکون میں اپنے خالق و مالک کی محتاج ہے۔ اس لیے تمام علم والا تو اللہ کی رضامندی بڑھا لیتا ہے، جبکہ دنیا چاہنے والا، مال و دولت چاہنے والا اپنی سرکشی میں بڑھ جاتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا جو اس شخص کو جو منع کرتا ہے؟ اس آیت میں بھی ابو جہل کا ذکر ہے کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا کرتا تھا، اور لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو معاذ اللہ آپ کی گردن اپنے پاؤں سے کچل ڈالوں گا، نعوذ باللہ، اور چہرے خاک میں ملا دوں گا، نعوذ باللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو یعنی یہی حاسد شخص ابو جہل اس ارادے سے آیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاؤں گا۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بڑھا، ایسے ہی پیچھے بھاگا، جیسے کوئی کسی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اعضا کانپنے لگے۔ لوگوں نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا میرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے، اور دہشت ناک پرندے بازو پھیلائے ہوئے ہیں جو مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ہر عضو جدا جدا کر دیتے۔ یعنی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جو نماز پڑھنے سے منع کرے اللہ تعالیٰ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ جس طرح سے بہت سے لوگ
مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں، جس طرح کے کفار مسجدوں میں جانے سے منع کرتے ہیں مسلمانوں کو، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور اگر کافر ہدایت پر ہوتا تو وہ دوسروں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا اور کتنے بلند مراتب حاصل ہوتے۔ اگر ابو جہل ایمان قبول کرتا تو اسے بہت سارے مراتب ملتے اور وہ مومن ہو جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے صحابی ہو جاتا، لیکن وہ اپنی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر گیا۔ تیسری آیت یعنی کہ اگلی آیت میں ہے، دیکھو اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابو جہل کافر نے مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اور ابو جہل کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس فعل کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کے کام کی اس کو سزا دے گا، اور وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے سے باز نہیں آیا تو ضرور ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ شان نزول میں جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جھڑکتے ہیں، خدا کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نوجوان سواروں اور پیدلوں سے اس جنگل کو بھر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مجھ سے زیادہ بڑا اور مجلس والا کوئی نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے جن کا مقابلہ کرنے کی طاقت ان میں سے کسی کو نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس کو بلاتا تو فرشتے اس کو اعلانیہ طور پر پکڑ لیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رب تعالیٰ کا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ تم شیطان کے بہکائے میں مت آؤ بلکہ تم سجدہ کرو، یعنی اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل تمہیں جتنا بھی تنگ کرے تم اس کی فکر نہ کرو بلکہ سجدہ کرتے رہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور قریب ہو جائیں۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس لیے سجدے میں زیادہ کثرت کریں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اس کی تفسیر تو بہت زیادہ ہے مگر میں نے اس کو مختصراً چھوٹا کر کے آپ تمام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اگر میری کوشش پسند آ رہی ہے تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر رہے۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اللہ نگہبان۔